چند دن پہلے گرین سٹی میں ہم بھائی عبدالقیوم صاحب کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسجد توحید سے بھی کچھ احباب کو لیتے آئیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اہل توحید ہیں ان کی گواہی شامل ہو جائے۔ تو یہاں جب میں حاضر ہوا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہاں سے شوکت صاحب کو ساتھ لیں گے، حافظ یونس صاحب کو ساتھ لیں گے، عبدالرشید صاحب کو ساتھ لیں گے، حافظ شبیر صاحب کو ساتھ لیں گے، اور اس طریقے سے شیخ خالد کو ساتھ لیں گے۔ چند بزرگوں کے نام آئے ظاہر طاولہ بھائی کے ذہن میں آیا، لیکن پھر یہ تھا کہ شاید میر پور ڈیوٹی پہ ہوں گے۔ تو خیر اللہ کی توفیق کے ساتھ 8-10 لوگ 2 گاڑیوں میں چلے گئے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب گئے تھے، یہاں بچہ ایک حسیب بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے۔ تو نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو ایک بڑے مہذب نوجوان تھے، بادشاہ داڑھی سنت کے مطابق تھی۔ تو وہ مجھ سے کہتے ہیں جی مولانا صاحب یہ تو عورت کی نماز جنازہ تھی۔ تو میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے، ظاہر ہے مجھے بتایا گیا ہے، اور وہ علمی مسئلہ ہے کہ سیغے بدلتے ہیں، عورت کے لیے الگ اور مرد کے لیے الگ۔ اور میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے بھی اپنے استاد محترم حافظ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، جن سے میں نے صحیح مسلم پڑھی تھی، تفسیر بیضاوی پڑھی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا یہ تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب الفاظ نہیں بدلتے ہیں تو بعض علماء سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے بدل لیتے ہیں، ورنہ یہ تکلف ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ میت کا لفظ مذکر ہے، نفس کا لفظ مؤنث ہے۔ تو اگر آپ مؤنث کے لفظ مذکر پر بول رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ نفس ہے۔ اور یہ تو آپ کو علم ہے نا کہ اکثر یہ جب سورۃ فاتحہ کے بعد آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ پڑھا جاتا ہے۔ مطمئنہ مؤنث ہے، ارجعی پڑھا جاتا ہے، راضیہ پڑھا جاتا ہے، مرضیہ پڑھا جاتا ہے، ادخلی پڑھا جاتا ہے، فادخلی پڑھا جاتا ہے، سارے مؤنث کے الفاظ ہیں۔ تو علماء بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں کہ مؤنث مذکر ہے، وہی مؤنث کے الفاظ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ مطلب یہ کہ لفظ نفس ہے تو وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ایک آیت پیش کی تھی کہ انکا میتن، انکا میتن نبی علیہ السلام کے لیے بولا گیا نا، مذکر کے لیے بولا گیا۔ تو میت کا لفظ مذکر ہے اور نفس کا لفظ مؤنث ہے۔ یہ خطبے میں جو آپ آیت سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آگے یہ ہے کہ وخلق منھا، آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، منھا، ہا مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو مذکر تھے نا، لیکن چونکہ لفظ مؤنث استعمال کیا گیا تھا اس حساب سے پروناؤن استعمال کیا گیا۔ اس طرح ایک مشہور دعا جو عام طور پر میں جنازے میں پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لہذہ النفس الحنیفیۃ المسلمہ وجعلها من الذین تابوا واتبعوا سبیلک وقها عذاب الجحیم۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ استعمال ہوئے ایک ہی دعا میں۔ اوتھے کی کرانگے جی، ایک ہی دعا میں مؤنث کی ضمیریں بھی ہیں اور مذکر کی بھی۔ آپ سن لیں، چونکہ ہم دعا میں ساتھ شامل کر رہے ہیں، اور بھائی عبدالقیوم نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، وہ دعا بھی ساتھ ہم کر رہے ہیں ان کی والدہ محترمہ کے لیے، اور ساتھ میں مسئلہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہم انت ربھا، اے اللہ آپ اس کے رب ہیں، ربھا، انت خلقتھا، آپ نے اسے پیدا کیے ہے، وانت ہدیتھا للاسلام، آپ نے ہی اسے اسلام کی ہدایت دی ہے، وانت قبضت روحہا، اللہ آپ نے ہی اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ 4 لفظ آگے، ربھا، خلقتھا، ہدیتھا، روحہا، وانت عالم بسرھا وعلانیتھا، اللہ تو اس کے کشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے۔ انت عالم بسرھا وعلانیتھا، سرھا بھی آ گیا، علانیتھا بھی آ گیا۔ اور آخری الفاظ دیکھیں، جینا شفعاء، ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے ایک نسخے میں ہے کہ جینا شفعاء لہو، لہا نہیں ہے، ہم اس میت کے سفارشی بن کے آئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ اس نفس کو آپ نے پیدا کیا، نفس مؤنث ہے اور میت مذکر ہے، ایک ہی دعا میں مذکر اور مؤنث کے صیغے۔ اور فاغفر لہو، لہا نہیں، ادھر ربھا، خلقتھا، ہدیتھا،
روحہا، سرہا، علانیتہا، اور یہاں شفعاء لہو اور فاغفر لہو، لہو مذکر ہے. اس لیے یہ علمی مسئلہ اچھی طرح ایک ہی دفعہ سمجھ لیں، اہل علم سے بھی پوچھ لیں. میں تو ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، ظاہر طالب علم ہوں، اور بڑے بڑے اساتذہ کے اور شیوخ الحدیث کے حوالے بھی آپ سے میں عرض کر رہا ہوں.